الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی نیت کر لیجئے کہ جب تک اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی زیادہ اچھی نیتیں کریں گے ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ لہٰذا ابتداءً ہی نیت کر لیجئے کہ اللہ کریم کی رضا کی خاطر اور ثواب کمانے کے لیے علم دین حاصل کریں گے، کیونکہ الحمدللہ قاعدہ فقہ کلاسز کے اندر فرض علوم بیان ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج اگلی کلاس کا آغاز کریں گے۔ آپ سے عرض ہے کہ فی الحال آپ ہو سکے تو لنک کو شیئر کیجیے گا، انتہائی توجہ کے ساتھ شامل رہیے، کیونکہ نماز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور نماز میں پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، پاکی ہے، اور پاکی حاصل کرنے کے حوالے سے بہت ساری تفصیل ہے کہ پاکی کے احکامات شریعت نے بہت سارے بیان کیے ہیں، کیونکہ پاکی کے احکامات جب ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں ناپاکی کے احکامات بھی ساتھ آتے ہیں، جن کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یعنی اتنے احکامات سیکھنا جن سے نماز درست ہو سکے، اور انہی کو ہم یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا آپ توجہ سے شامل رہیے گا۔ ہم ابھی جو موضوع پڑھ رہے تھے وہ طہارت کے حوالے سے، یعنی پاکی کے حوالے سے ہے، اور اس میں ابھی ہم پہنچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے جو احکامات ہیں ان میں ابھی ہم پہنچے ہیں نجاست کی قسمیں، یہاں تک ٹھیک ہے، اور ابھی ہم اس حوالے سے دو قسم چونکہ ہیں، نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے غلیظہ یعنی جس کا حکم سخت ہوتا ہے، کل ہم یہ بیان کر چکے ہیں، تھوڑا بہت دہرا دیتا ہوں، اور دوسری قسم ہے خفیفہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ توجہ سے رکھیے گا، نقشہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ غلیظہ کا حکم سخت ہے، اور خفیفہ کا حکم ہلکا ہے، غلیظہ کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ یہ تو آپ نے اتنا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ طہارت کے احکام یعنی ناپاکی اور پاکی کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، کئی مسائل اس پر بیان ہوئے۔ نماز کی پہلی شرط جو ہے وہ طہارت یعنی پاکی ہے۔ طہارت میں تین چیزیں شامل ہیں، نمازی کا بدن، نمازی کا لباس، اور نمازی جہاں نماز پڑھتا ہے۔ ان چیزوں کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا، اور اس کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ نجاست کی جگہ کا پاک ہونا، نجاست سے اس سے کیا مراد ہے، 7 مقامات اس سے مراد ہیں، جہاں پہ بندہ سجدہ کرتا ہے، جہاں پر پاؤں کھڑا رکھتا ہے۔ اسی طرح لباس کے حوالے سے کچھ تفصیل بیان ہوئی تھی، اور بدن کے حوالے سے بھی بیان ہوئی تھی، پاک کیسے کریں گے وہ بھی تھوڑا بہت بیان ہوا تھا، اور فی الحال ہم پہنچے تھے وہ نجاست کی اقسام تک، اور یہ حقیقی نجاست کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں ابتداءً، ایک ہوتی ہے حکمی نجاست، حکمیہ یا حکمی نجاست، اور دوسری قسم اس کی ہوتی ہے حقیقی یا نجاست حقیقیہ۔ ٹھیک ہے، نجاست حکمیہ یہ ایک نجاست، اور نجاست حقیقیہ یہ دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی۔ حکمی نجاست میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو بے وضو ہونا، دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ بے غسل ہونا۔ بے وضو اگر ہو بندہ تو کیسے دور کرے گا، اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ 4 چیزیں ضروری ہیں، جن کو ہم 4 فرائض کہتے ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ تو جب یہ پروسیس بندہ پورا کر لیتا ہے تو بے وضوئی دور ہو جاتی ہے۔ اور نجاست حکمیہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ بے غسل ہونا، حدث اکبر جس کو کہتے ہیں،
تو بے غسل ہونا، اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ 3 پروسیس ہوتے ہیں، 3 اہم باتیں ہیں جن کو ہم 3 فرائض کہتے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سخت ہڈی کے شروع تک جہاں تک یہ نرم ہڈی کا حصہ ختم ہوتا ہے، اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ اس کی تفصیلات آئیں گی، ابھی وہ ڈیٹیلز ہم نے بیان نہیں کی تھی، تو مختصراً ہم نے یہ پڑھا تھا۔ پھر حقیقی نجاست کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی کہ غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ کا حکم سخت ہوتا ہے اور خفیفہ کا حکم جو ہے یہ ہلکا ہوتا ہے۔ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ اب ہم پڑھیں گے نجاست غلیظہ کی قسمیں کہ نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ بلکہ ایک کام کرتا ہوں، آپ توجہ رکھیے گا، شیئر بھی کیجئے فی الحال جب تک میں اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ میں ابھی ایک کام کر دیتا ہوں، آپ کو میں ایک چارٹ بنا کے ایک طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح نجاست کی اقسام کو بآسانی یاد رکھیں گے۔ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ یہ دیکھ کر، ورنہ ہم احکامات تو پڑھتے ہیں، بعض اوقات مثالیں یاد نہیں رہتی کہ نجاست غلیظہ میں کون سی نجاست آتی ہے یا نجاست خفیفہ کے اندر کون سی نجاست آتی ہے، یہ بعض اوقات یاد نہیں رہتا۔ تو میں آپ کو ایک قسم کا چارٹ دکھا دیتا ہوں جو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اس کی برکت سے یاد رکھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے گا، یہ احکامات سیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی نماز درست ہو سکے۔ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا کہ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے۔ اب اس طہارت کے حوالے سے ہم یہ ساری باتیں پڑھ رہے ہیں نا، لہٰذا ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا خطرہ ہے کہ نماز آپ کی ضائع ہو جائے۔ یہ سارا ضروری ہے، ہر مسلمان پر یہ احکامات سیکھنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا آپ توجہ رکھیے گا۔ چارٹ بنا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کون کون سی قسم ہے اس کی؟ ایک تو ہے غلیظہ، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیمرہ میں کس طرح یہ آ رہا ہے۔ اب ایک تو ہے غلیظہ، ٹھیک ہے؟ دوسری قسم کیا ہے اس کی؟ خفیفہ۔ یہی 2 قسمیں ہیں نا، یہ 2 اس کی قسمیں ہیں۔ تیسری چیز لکھ دیتا ہوں کہ چیز پاک ہوگی، اس کا نجاست سے تعلق نہیں ہے، پاک چیز ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ پاک شریعت نے کن چیزوں کو پاک کہا ہے۔ اب دیکھیے، کچھ باتیں بیان کروں گا، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اچھے سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کے ذریعے کوئی بندہ ایک مسئلہ بھی سیکھے گا انشاءاللہ، اس کو جو ہے آپ کو ثواب ملے گا اس کا۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل لازم ہو جاتا ہے تو وہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے۔ یہ آپ کو پھر سے دہرا دیتا ہوں، انسان کے جسم سے کوئی ایسی چیز خارج ہو کہ جس سے وضو یا غسل واجب ہو، لازم ہو، یا وضو یا غسل ٹوٹ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں نجاست غلیظہ۔ پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے غلیظہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا حکم سخت ہوتا ہے، خفیفہ کا حکم ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان کے جسم سے کوئی ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل مثال کے طور پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مثال کے طور پر پیشاب ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو جامع انداز بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ آپ بولو گے یار یہ تو پتہ ہے، آپ صبر کیجیے گا، آپ اب انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ پیشاب ہے، پاخانہ ہے۔ یہاں پہ ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، پیشاب جو ہے نا، یہ لیکوڈ فارم جو نجاست ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ احکامات آگے آئیں گے تو ان میں آپ کو کوئی جو ہے وہ غلط فہمی نہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے علم ہونا چاہیے۔ پاخانہ انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو پیشاب خارج ہوگا یا پاخانہ۔ اسی طرح بہتا خون ہے،
کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز دکھتی آنکھ کا آنسو. دکھتی آنکھ کا آنسو. ٹھیک ہے، آنسو جو بہتے ہیں نا، اس کی ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں. اس میں بھی یہ چند چیزیں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر منہ پر قے ہے. ان سب چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قے کس کو بولتے ہیں؟ جو الٹی آتی ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ بھی کئی ساری چیزیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں انسان کے جسم سے خارج ہونے والی، وہ چند باتیں، پوری میں نے بیان نہیں کی ہیں. پوری پڑھنے کے لیے آپ بہار شریعت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو یہاں پر جو آپ مطالعہ کریں گے. اب دیکھیے، میں تھوڑا اس حوالے سے اس کو تھوڑا یہاں پہ ڈیٹیل عرض کر دیتا ہوں. اس کے حوالے سے جو مسئلہ آئے گا ذہن میں وہ بھی بتاتا جاؤں گا. یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ غلیظہ وہ نجاست ہوتی ہے کہ انسان کے جسم سے ایسی چیز خارج ہو جس سے وضو یا غسل واجب ہو. اب پیشاب جب خارج ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وضو ٹوٹ گیا نا. تو اب اگر اس کو نماز پڑھنی ہے تو وضو تو فرض ہے نا اس کے لیے. یہاں پر ایک اور مسئلہ پیشاب کے حوالے سے عرض کر دوں. بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب یا 1 دن کا بچہ اگر ہو جس نے خالی ماں کا دودھ پیا ہو یا کچھ بھی نہ پیا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب اگر کرتا ہے تو وہ پاک ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کا جو ہے وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے، غلط مسئلہ ہے. 1 دن کا بچہ بھی پیشاب کرے تو وہ ناپاک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیشاب کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا کہ 1 دن کا بچہ بھی اگر کرے، ٹھیک ہے، 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے. اب یہ کیوں بیان کیا یہ مسئلہ؟ کیونکہ اگر آپ کے کپڑوں پر 1 دن کا بچہ بھی پیشاب کر دیتا ہے اور وہ درہم سے زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہ درہم کیا ہے؟ پچھلی بار بھی تھوڑا بہت عرض کیا تھا. اس درہم کا تعلق ابھی آئے گا جب ہم غلیظہ اور خفیفہ کا حکم پڑھیں گے نا، اس میں اس کی وضاحت آئے گی غلیظہ میں. تو اگر نجاست غلیظہ درہم سے زیادہ لگ جاتی ہے نا تو اس صورت میں کپڑا پاک کرنا فرض ہوتا ہے. ایسے ہی نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. اب اگر 1 دن کے بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ پاک ہے. اب دیکھیں مسئلہ کہاں پہنچا. اب نماز کا وہی مسئلہ آ گیا کہ طہارت پہلی شرط ہے. دیکھیے کس طرح آپ سمجھے کہ نا یہ تو پاک ہوتا ہے اور درہم سے زیادہ لگ گئی تھی، آپ گئے، آپ نے وضو کیا، پوری محنت کی اور نماز پڑھی. کیوں؟ اسی لباس میں، کیونکہ آپ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو پاک ہے. لیکن جب آپ اس طرح نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ 1 دن کے بچے کا بھی پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہے. اگر درہم سے زیادہ لگ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے. لہٰذا پتہ چلا کہ ایک بات کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. 1 دن کے بچے کے بارے میں بھی یہ مسئلہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اب اس کو پاک کیسے کرنا ہے وہ میں پہلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح کپڑا پاک کیا جائے گا. کبھی انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے بیان. اب 1 دن کا بچہ بھی اگر ہو تو وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ. یہاں پر یہ ہو گیا بچے کا مسئلہ. اب دیکھیے، پاخانہ تو ہے ہی، ظاہر سی بات ہے نجاست غلیظہ، چاہے 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو اس کا پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اب یہاں پر تیسری بات ہم نے کیا بیان کی؟ بہتا خون. بہتا خون نہ جانے بورڈ کیسا ویڈیو پر آ رہا ہے مجھے نہیں پتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے، ہم نے تیسری بات کیا بیان کی؟ بہتا خون. بہتا خون کیا ہے؟ نجاست غلیظہ. اور یاد رکھیے گا، انسان کے جسم پر اگر کوئی کٹ وغیرہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے خون بہتا ہے، بہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہتا تو آپ سمجھتے ہیں نا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کٹ لگ جاتا ہے تو وہیں پر یوں رہتا ہے خون چھسا تو اتھے ہی، وہ بہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اتنا نکلتا ہے کہ وہ بہہ سکے. بس آنکھ جیسے نا وہ چاقو سے کوئی کٹ لگ جاتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، خوش ہوئی اس لگان چھو، تو وہاں سے خون نہیں بہتا، وہاں سے خون نہیں بہتا. جب وہاں سے خون نہیں بہا
ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ خون، وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ جب بہتا خون ہو، جب بہتا خون ہو۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ بھی آپ سمجھیے گا کہ جب ہم نے یہ بیان کیا نا کہ بہتا خون نجاست غلیظہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خون بہتا نہ ہو وہ پاک ہے، یاد رکھیے گا۔ کٹ لگ گیا، زخم لگ گیا نا، اور وہاں سے خون نہیں بہا، تو یاد رکھیے گا نہ اس سے وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ نجاست غلیظہ ہے۔ وہ خون کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ پاک ہونے کا یہاں پر کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پینا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا ہر کوئی پاک چیز کھائی نہیں جاتی، ہر کوئی پاک چیز پی بھی نہیں جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کپڑا بھی ہے نا، یہ بھی پاک ہے، تو ہم کپڑا کھانا شروع کر دیں گے، دیکھو جی پاک ہو گیا۔ تو پاک ہونے کا مطلب یہاں پہ الگ ہوتا ہے، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ ہر پاک چیز نہیں کھائی جاتی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مار کر میرے ہاتھ میں، یہ بھی پاک ہے، لیکن کیا آپ اس کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یہ پاک ہے؟ نہیں۔ احکامات نماز کے بیان ہو رہے ہیں، اس کو آپ حلال و حرام کے احکامات جب آئیں گے تب کریں گے بیان۔ یہاں پر بھی آپ کو کپڑے سے لگ جائے پاک ہوگا نہیں ہوگا، نماز ہوگی، وہ احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ تو بہتا خون جو ہے نا، یہ اگر آپ کے زخم سے، آپ کو زخم لگ گیا، خون بہا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو بھی ٹوٹ گیا، اور یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ اور چونکہ بہتا خون اگر نہ ہو، بہتا خون نہ ہو تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح سے وہ پاک ہوگا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ بہتا خون نہ ہو وہ کس میں آتا ہے؟ پاک میں۔ یہاں پر دوسری بات، چوتھا ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا؟ یہ بہتا خون آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ بہتا خون، اس وسون خون آئے، پکون خون آئے، اس کے چند مسائل ہیں نماز کے احکام میں، موقع آئے تو بیان کریں گے۔ فی الحال آپ خلاصتاً تو اتنا سمجھ گئے ہوں گے۔ بعض اوقات میں نے ویسے عرض کر دیا، وہ کٹ لگ جاتا ہے، خون نہیں بہتا، اس سے کوئی وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، جو بہتا نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا مثال پڑھی؟ دکھتی آنکھ کا آنسو۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، دکھتی آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے یہ بیان کیا کہ دکھتی آنکھ کا آنسو اگر ہو تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا اور وہ نجاست غلیظہ ہے، کیونکہ ہم ابھی کیا پڑھ رہے ہیں کہ وضو یا غسل جن چیزوں سے لازم ہو جاتا ہے ان کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ۔ تو یہ ساری نجاست غلیظہ ہیں، اس میں ہم نے پیشاب ایک پڑھا، پاخانہ ایک پڑھا، بہتا ہوا خون، یہ ساری کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے نا، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی میں ایک قسم کیا ہے کہ دکھتی آنکھ کا آنسو، کہ آپ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ میں بیماری تھی، اس وجہ سے یاد رکھیے جو آنسو بہتے ہیں وہ آنسو یاد رکھیے گا ناپاک ہوتے ہیں، نجاست غلیظہ ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ جیسے میرے جیب میں ایک کپڑا ہے، اب آنسو بہ رہا ہے درد کی وجہ سے، میں اٹھا کر اس کو یوں پاک کر دیتا ہوں آنکھ کو، اب وہ تو لگ گیا نا اس پر، اب اسی کو رکھ کر جیب میں رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو اس کے اپنے احکامات پھر ہوں گے کہ یہ کتنا اس پہ لگا۔ یا بعض اوقات یوں کر لیا، اس سے جو وہ آنکھوں کا آنسو بہ رہا تھا یوں کر لیا، وہ نجاست غلیظہ آپ کے جو ہے وہ بازو پہ لگ گئی، یا ہاتھ میں یوں کر لیا تو ہاتھ پہ لگ گئی، نجاست غلیظہ۔ غلیظہ کیا؟ جس کا حکم کیا ہے؟ سخت ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی احتیاط کی حاجت ہے۔ اب اس دکھتی آنکھ کی آنسو، یہ جو ہم نے بیان کیا، اس قید سے کیا فائدہ ہوا کہ دکھتی آنکھ یہاں پہ بیان کیا؟ آپ توجہ رکھیے گا، اس لیے میں نے یہاں پہ 3 چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں۔ دکھتی آنکھ کا آنسو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا آنکھ کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ کی بیماری کی وجہ سے بعض وقت آنسو بہتے ہیں۔ آنکھ کی بیماری جیسے آشوب چشم ہے، اگر کسی بندے کو آنکھ میں بیماری ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی کبھار جو ہے بائک پہ چلتے ہیں بندہ اور ہوا سے وہ آنسو بہتے تو بیماری سے تو نہیں ہوتا نا، وہ ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات آپ جا رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات مثال کے طور پر پیاز کاٹ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے، تو وہ دھواں اٹھنے کی وجہ سے
آ رہے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. اسی طرح جو ہے آگ جلائی اور اس وجہ سے جو ہے آنسو آتے ہیں تو وہ بھی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ بیماری. ٹھیک ہے. آنکھ کی بیماری، دکھتی آنکھ اس کو یہاں پہ کہا جائے گا کہ آنکھ کی بیماری کی وجہ سے جو آنسو بہتے ہیں وہ بہنے والے آنسو اصل میں ان میں خون کی آمزش ہوتی ہے. اس کی پھر پوری ڈیٹیل ہے جو فقہاء کرام نے بیان کی ہے. تفصیلات کے لیے آپ فتاوی رضویہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر کتابیں بھی ہیں. میں یہاں پر دلائل بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں خلاصتاً میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح ہمارے عام عوامی احکامات سیکھیں، کیونکہ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں لوگوں کی. وضو کر کے بھی وضو ادا نہیں ہو رہا ہے. بس ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ لوگوں نے، چونکہ شیطان بہت سارے ہیں دنیا میں، ان لوگوں کو بس بحثوں میں لگا دیا. جو حق تھا اس سے ہٹانے میں لگ گئے ہیں، اور لوگ بیچارے جو ہے وہ ان معاملات کی طرف بھی توجہ نہیں کر رہے ہیں. عقائد تک لوگوں تک بگاڑ دیے ہیں. بہرحال یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ دکھتی آنکھ کا آنسو یعنی بیماری کی وجہ سے، تو پیاز کاٹنے کی وجہ سے، ہوا آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات مثلا یوں ہو گیا مجھے یا کسی کو پھر بھی آنسو آتا ہے نا، اچانک لگ جاتا ہے، تو وہ بھی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو بیماری کی وجہ سے، آنکھ کی بیماری کی وجہ سے جو آنسو بہتے ہیں وہ ہوتے ہیں ناپاک، نجاست غلیظہ. بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات جو نابینا ہوتا ہے اس کو بھی آنسو آتے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے. لیکن اب یہاں پہ کیا پتہ چلا؟ دکھتی آنکھ کا آنسو ہے نا. تو کون سی آنکھ؟ دکھتی آنکھ یعنی بیماری جسے ہو. اس آنکھ کا آنسو کیا ہے؟ غلیظہ. پتہ چلا کہ جو دکھتی آنکھ نہ ہو، ٹھیک ہے، سیدھا لکھیں آنکھ کا آنسو. آنسو لکھ دیتا ہوں، آپ اس سے سمجھ جائیں گے. آنسو، ٹھیک ہے، نارمل آنسو جو آتے ہیں، یا انسان جو وادان، انسان نے رویا، تو وہ اس میں نہیں آتا کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو جب آنسو آتے تو وہ کیا، کس حکم میں ہوں گے؟ پاک ہوں گے نا. قید کیا ہے؟ بیماری والی آنکھ. اس سے جو بہے پانی وہ نجاست غلیظہ وضو توڑ دے گی. اب بیماری والی آنکھ نہیں تھی تو اس سے جو بہے وہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب نجاست نہیں ہے تو نہ نجاست غلیظہ ہے نہ خفیفہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر پاک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندے کال کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ یہ بورڈ پورا آ رہا نہیں آ رہا پتہ نہیں ہے. منہ برقع، منہ برقع، ٹھیک ہے. منہ برقع جو ہے یہ وضو توڑ دیتی ہے. منہ برقع اگر کھانے کی آئے، پانی کی آئے، یا صفرا کڑوا پانی ہو، اس کا ہو، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب جب منہ برقع سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس الٹی سے ایمان کبھی کبھار جو اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات سفر میں اس طرح ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ کو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سفر میں زیادہ تر گاڑی میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعضوں کو الٹی آ جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا وہ جو الٹی آ رہے ہوتے ہیں وہ نجاست غلیظہ ہے. اس کی جو چھینٹیں پڑتی ہیں وہ نجاست غلیظہ ہے. آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، آپ کے بدن پہ لگ گیا، یا کسی کو الٹی آئی تھی، آپ وہاں پر بیٹھ گئے اور وہاں پر اپنے ہاتھ رکھ دیا اور وہ آپ کے ہاتھ میں لگ گئی. تو اس طرح کے احکامات آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں. کتنی اہمیت ہے نماز کی، سبحان اللہ. تو اس طرح کے معاملات اگر آپ کو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات اگر ہو رہے ہیں نا تو یہ احکامات آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اب منہ برقع ہے تو اس طرح اگر گاڑی میں یا کبھی بھی منہ برقع آئے، منہ برقع کس کو بولتے ہیں؟ وہ بلا تکلف جو ہے وہ نہیں رکتی. اس کو روکنے کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے، یعنی آئی اور منہ سے وہ باہر نکل جاتی ہے. اس طرح ہوتا ہے عموماً. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں. بعض اوقات اس عام انہیں پھیران، وہ نہیں کہ ایسے ہی گلے تک آ گیا واپس اتر گیا، اس سے نہیں ٹوٹتا. منہ بر، کہ منہ بر انہیں الٹی آئے وہ منہ سے باہر نکل دے. جیسے آپ کو پتہ ہے، سمجھ گئے ہوں گے، جیسا کہ عموماً گاڑیوں میں ہوتا ہے، جو میں مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے. تو وہاں سے جو کچھ نکلتا ہے نا، وہ چھینٹے، وہ کھانا یا وہ پانی نکلتا ہے، وہ سب کا سب کیا ہے؟ وہ کس میں داخل ہے؟
نجاست غلیظہ میں، اور ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ اگر آپ کے جسم پر، کپڑوں پر لگ جائے تو اگر وہ درہم سے زیادہ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ درہم سے زیادہ لگ جائے جسم پر یا بدن پر، کپڑوں پر، تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ابھی آپ ایک کام کریں گے، آپ نجاست غلیظہ کے بارے میں ایک حکم بآسانی ابھی یاد رکھیے۔ حکم سخت ہے نا، تو حکم آپ اتنا یاد رکھیے کہ درہم سے زیادہ، سب سے زیادہ خطرناک معاملہ یہی ہے۔ کہ نجاست غلیظہ درہم سے زیادہ لگ جائے تو نماز، اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں تفصیل ہے کہ درہم کے برابر بھی ہو تو پھر واجب الاعادہ ہوتی ہے نماز، درہم سے کم ہو تو پھر خلاف سنت ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے خطرناک صورت ہے کہ جس صورت میں نماز نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ہے کہ نجاست غلیظہ درہم سے زیادہ لگ جائے، چاہے آپ کے بدن پر لگ جائے یا پھر کپڑوں پہ لگ جائے۔ ذرا اس کو سمجھیے گا، نجاست غلیظہ اب یہ کس طرح لگی؟ غلیظہ میں ابھی بہت ساری قسمیں آئیں گی، وہ میں نے ابھی بیان نہیں کی ہیں، انشاءاللہ ابھی کرتا ہوں۔ نجاست غلیظہ آپ کے، جیسے کسی کو الٹی آ گئی اور آپ کو چھینٹیں لگ گئیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مجھے نجاست غلیظہ الٹی، اس میں پانی نکلا تھا وہ لگ گیا، یا مثال کے طور پر بچے نے پیشاب کر دیا وہ لگ گیا، وہ کتنا لگا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مقدار کیا ہے، کتنا آپ کے جسم پر یا کپڑے پر کتنا لگا۔ اگر وہ درہم سے زیادہ ہوگا نا، تو اب اگر اسی صورت میں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کے کپڑے کو دھونا یہ فرض ہے، کپڑا دھونا فرض ہے۔ کتنی اہم بات ہے کہ کپڑا دھونا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ درہم کے برابر ہو تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، درہم سے کم ہو تو نماز خلاف سنت ہوگی۔ درہم میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا، ہاتھ کا پھیرنے اگر لکوڈ کی صورت میں ہو، جیسے پیشاب، شراب، ایسی صورت ہو، تو اس صورت میں ہتھیلی کا پھیلاؤ یہ ایک درہم کہلاتا ہے۔ پھیلاؤ کون سا پھیلاؤ؟ کہ جب اس پر پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے جائیں، جتنا پانی اس پر ٹھہرے وہ پانی کا پھیلاؤ کہلاتا ہے۔ جتنا اس پر رہے گا نا وہ درہم جو ہے اصل وہ درہم کہلاتا ہے، جتنا اس پر ٹھہرے، یعنی اگر آپ مزید ڈالیں گے تو نیچے گر پڑے گا، جتنا اس پر ہے وہ ایک درہم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، لکوڈ کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب اتنا آپ نے اب آپ اس پہ دیکھیں، بچے نے پیشاب کر دیا، پورا یہ خراب ہو گیا، اب اس سے زیادہ ہے کم ہے برابر ہے، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب بچہ بالکل پیشاب کر دے اور لگ گیا درہم سے زیادہ، اسی میں اگر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ بلکہ اس صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کو اگر معمولی سمجھ کے پڑھے گا نا، یا نماز کون سی ایسی چیز ہے کہ میں اب اس کے لیے جو ہے وہ کپڑا پاک کروں، ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نماز جیسی عبادت کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ تو ٹوپی کے بارے میں فقہاء کرام نے بیان کیا کہ ٹوپی بھی اگر کوئی نماز کے لیے اس وجہ سے نہیں پہنتا کہ یار نماز کون سی ایسی معاذ اللہ یہ عبادت ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ نماز کے لیے ٹوپی پہنوں، ادب کروں، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ نماز کی تعظیم کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز کی توہین کرنا کفر ہے۔ یہ تو ہوگا یہاں تک۔ میں ابھی جو ہے اچھا، یہ تو لکوڈ کا حکم ہو گیا۔ دراصل مجھے ابھی حکم وغیرہ بیان نہیں کرنا تھا، یہ تو موضوع چھڑ گیا، اسی لیے اب بیان کرنا پڑا، ورنہ اس کے لیے الگ ٹاپک رکھا تھا، اور ابھی جو ہے نجاست غلیظہ کی قسمیں ہی بیان کرنی تھی جو میں ابھی چارٹ پر آپ کو دکھا رہا تھا۔ بہرحال جو ابھی لکوڈ کا تو ہم نے بیان کر دیا، اور دوسرا ایک ہوتا ہے کہ وزن کے اعتبار سے لکوڈ میں یاد رکھیے گا کیا دیکھنا ہے آپ کو؟ ہتھیلی کا پھیلاؤ، جتنا اس پہ پانی ٹھہرا یہ اس کا درہم ہے۔ اور غلیظہ میں اگر سالڈ نجاست ہے، مثال کے طور پر گوبر لگ گیا، وہاں پر وزن کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر درہم کا وزن کتنا ہوگا؟ 4.5 ماشی سے کم، ٹھیک ہے۔
دیکھیے آج کے دور کے حساب سے وہ کتنا بنتا ہے 4 گرام 374 ملی گرام. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یعنی اب اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ سمجھیے گا. میں نے اس کے لیے الگ رکھنا تھا, آج یہ ٹاپک چھڑ گیا تو اب بیان کرنا پڑا. اب یہ سالڈ جیسے گوبر لگ گیا اس کے لیے وزن کا اعتبار ہوتا ہے. تو اگر 4.5 ماشے سے کم, وہ کتنا آج کے حساب سے ہے 4 گرام 374 ملی گرام اتنا ہے. یا اصل میں سونار کے پاس جاتے ہیں نا, یہ سون کا نام سے, اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو بتائیں گے آپ مجھے 5 گرام کا آپ ہاتھ میں پکڑا دو, وہ آپ کو پکڑا دے گا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا ہلکا اور معمولی ہوتا ہے. بہرحال یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ اگر بالفرض 5 گرام بھی آپ کے جسم پر نجاست لگ, جیسے گوبر لگ گیا اور آپ نے دیکھا کہ یار اندازہ کر لیا کہ تو 5 گرام سے زیادہ ہی ہوگا, تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ اگر اس سے زیادہ ہوگا, پڑھا نا ہم نے کہ درہم سے زیادہ ہوگا تو نماز نہیں ہوتی, درہم سے زیادہ ہوگا تو نماز نہیں ہوتی نا, درہم سے زیادہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لہذا اگر 5 گرام بھی ہوا تو نجاست غلیظہ آپ کے جسم پر 5 گرام لگ گئی, نماز ہوگی نہیں ہوگی. 10 گرام ہوا تو, 20 گرام ہوا تو, اب بچہ نجاست ہی کر دے تو اس میں ہوگی نہیں ہوگی. یہ سمجھیے گا. اور اس میں کیا ہے یاد رکھیے گا, نجاست غلیظہ میں آپ کو میں یہاں پہ ایک چیز عرض کر دیتا ہوں. یہ جو وزن کا معاملہ ہے اس میں آپ کے لیے آسانی اس میں ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے نجاست غلیظہ اگر درہم سے کم بھی لگی ہو نا تب بھی دہرانا یہ بہتر ہوتا ہے, اس طرح نماز تو ہو جاتی ہے. درہم سے زیادہ ہوگا تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نماز نہیں ہوگی. درہم سے زیادہ تو نماز نہیں ہوگی. تو اب اگر اس طرح کا لگ گیا, چھینٹیں لگ گئی بہت ساری گوبر کی آپ کے کپڑے پر, اب آپ پریشان ہیں کہ اس کا پتہ نہیں وزن کتنا ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے گرام یہ جو ہے نا یہ بہت ہلکا ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں, آپ جائیں آپ کپڑے کو پاک کریں نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے. آپ نے کیوں اب اس میں ششوبن میں رہنا ہے کہ پتہ نہیں میں نے درہم سے کم صورت میں پڑھی, درہم کے برابر صورت میں پڑھی. اب آپ کسی مفتی اور عالم سے پوچھیں گے کیسے یہ بات کہ مجھے یہاں نجاست, اور مفتی اور عالم آپ کو جواب کیسے دے گا. لہٰذا اپنے آپ کی سہولت کے لیے آپ اگر آپ کو نجاست غلیظہ, کیونکہ خفیفہ کی صورت میں تو سمجھ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, نجاست خفیفہ کی صورت میں یا لکوڈ بھی اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تب بھی سمجھنا اس کے بنسبت آسان ہے. لیکن آپ کے گوبر کی چھینٹیں لگ گئیں تو آپ مفتی صاحب کو کیسے یہ سوال پوچھیں گے, اور خود بھی اتنا علم نہیں ہوتا بندے کو کہ وہ سمجھ سکے پراپرلی. تو آپ یہ کریں کہ آپ جا کر کپڑا دھوئیں اور بالکل صاف کپڑے میں نماز پڑھیں, ٹھیک ہے. یہ آپ سمجھ گئے. انشاءاللہ اس حوالے سے الگ تفصیلات آئیں گی, وہ جب بیان کروں گا تو وہاں پر مزید اس حوالے سے مسائل بھی بیان ہوں گے. ابھی میں جو ہے یہ چیزیں بیان کر رہا تھا کہ وضو یا غسل جس چیز سے لازم ہوتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے. اب دیکھیے دوسری چیز, اب ظاہر سی بات ہے وضو اور غسل کس چیز سے لازم ہوتا ہے. ایک تو یہ بھی ہے نا کہ عورت کا حیض و نفاس کا خون یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو آپ خود ہی سمجھتے ہیں وہ بھی نجاست غلیظہ ہی ہے. انسان کے جسم سے جب خارج ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ غسل لازم ہو جاتا ہے, یعنی جب کہ اس کی اپنی ڈیٹیل ہے. اب دیکھیے یہاں پر چند مزید باتیں عرض کر دیتا ہوں جن سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسری بات جو نجاست غلیظہ میں بیان کر رہا ہوں, حلال و حرام چوپائے. چوپائے کن کو بولتے ہیں؟ چوپائے بولتے ہیں وہ جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, جیسے گھوڑا ہے, کتا ہے, گائے ہے, بھینس ہے, ان کی 4 ٹانگ, تو چوپائے ان کو بولتے ہیں. حلال و حرام چوپائے کا پاخانہ, یہ ہو گیا آپ کو ذہن میں, یہ بٹھائیے گا ذہن میں اس میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں, یہ بس آپ سمجھ جائیں کہ کتنا اہم ہے. حلال و حرام چوپائے کا پاخانہ,
चौथी बात देखिए, हलाल हराम चौपाई जो हो उसका पेशाब। अब आप ज़रा यहाँ पे नज़र रखिएगा कि हलाल और हराम चौपाई का पाखाना। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, यहाँ पर मैंने ये बयान किया कि हलाल और हराम चौपाई का पाखाना मैंने भी आपको बताया था कि पेशाब किसको कहते हैं, और पाखाना आप खुद ही समझ सकते हैं। पेशाब जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको आप समझिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा नजास्त गलीज़ा में, हराम चौपाई का पेशाब। पाखाना तो दोनों का है, हलाल हो या हराम हो। जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, ये हलाल है, तो उनका पाखाना भी क्या है, नजास्त गलीज़ा, जैसे गोबर वगैरह। हराम चौपाई, कुत्ता है, शेर है, तो उनका भी पाखाना क्या है, नजास्त गलीज़ा। ठीक है, हो गया ये क्लियर कि हलाल हो या हराम हो, उनका पाखाना नजास्त गलीज़ा है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क है। नजास्त गलीज़ा में हमने लिखा कि हराम चौपाई का पेशाब, ये तो नजास्त गलीज़ा है। यहाँ पे मैंने हलाल चौपाई नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हलाल चौपाई का पेशाब जो है वो नजास्त खफीफ़ा है। आप समझ रहे हैं बात को? हलाल हो या हराम हो, उस जानवर का पाखाना क्या है, गलीज़ा। हो गया, ठीक है। लेकिन हराम चौपाई का पेशाब ये गलीज़ा है। हलाल चौपाई का पेशाब नजास्त गलीज़ा में नहीं, नजास्त खफीफ़ा में आता है। जैसे गाय है, गाय पेशाब कर दे तो वो नजास्त खफीफ़ा में है। ठीक है, ये आप समझ गए इस बात को। यहाँ पर एक और बात अर्ज करता चलो, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा बराए करम, ये अहम अहकामात हैं। हमने क्या बयान किया, हलाल और हराम जानवर का पाखाना तो आप समझ गए। हराम जानवर का, हराम चौपाई का, ठीक है, पेशाब। हराम चौपाई का पेशाब क्या हमने बताया आपको, ये क्या है, नजास्त गलीज़ा है। इसी तरह अब यहाँ पे लिखेंगे फिर हलाल। अब जाहिर सी बात है, हराम चौपाई का पेशाब तो इसमें बयान हुआ, हलाल चौपाई का बयान नहीं हुआ, क्योंकि वो किस में आता है, नजास्त खफीफ़ा में। अब इसी के साथ ही तीसरी बात, परिंदों के हवाले से। क्योंकि परिंदे जो होते हैं ना, इनमें अक़साम होती हैं। कुछ ऊंचा उड़ते हैं, ठीक है, कुछ ऊंचा नहीं उड़ते हैं, ठीक है, इसमें अक़साम होती हैं। अब परिंदों की बात आती है तो जो परिंदे ऊंचे नहीं उड़ते, वो परिंदे जो कि ऊंचा नहीं उड़ते हैं, ठीक है, वो हलाल परिंदे जो ऊंचा नहीं उड़ते हैं, उनकी बीट। देखिए, यहाँ पर परिंदों की बात हुई, यानी परिंदे में हलाल भी होते हैं, हराम भी होते हैं। लेकिन इसमें बड़े इस बात को समझने की ज़रूरत है, तवज्जो रखिएगा। असल में ये सारा, यानी ये कोई मतलब ये यहाँ पे तकरीर नहीं हो रही है, इसमें बहुत तवज्जो रखनी पड़ती है। अगर मैं अभी कुछ आपको बयान कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है एहतियात, बहुत एहतियात के साथ बयान करना है, क्योंकि शरई मसला बयान हो रहा है। गलत हो जाए तो मेरी परवरदिगार हिन महफूज अल्लाह हमें बेहिसाब बख्शे, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, जहन में रखिएगा।
فقہاء کرام نے اس کا یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ پرندے جو اونچا نہیں اڑتے، اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہو گیا، دیکھیے گا اب آپ پھر سے توجہ رکھیے گا. وہ پرندے جو اونچا نہیں اڑتے ہیں، جیسے میں کاکروچ مرغا ہے نا، وہ اونچا نہیں اٹھتا، یا بطخ ہے وہ بھی اونچا نہیں اٹھتا، تو ان کی نجاست جو ہے نا، یعنی ان کی جو بیٹ ہے وہ نجاست غلیظہ میں آتی ہے. اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے اونچا بھی تو اڑتے ہیں نا، یہ تو ہو گئے جو اونچا نہیں اڑتے ہیں، ان کی کیا ہے نجاست غلیظہ. اب جو اونچا اڑتے ہیں ان کا کیا ہے؟ اب اونچا اڑنے والوں میں دونوں ہیں، حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. اونچا اڑنے والے میں جو حرام پرندے ہیں نا، حرام پرندے، توجہ رکھیے گا، ان کی بیٹ کیا ہے نجاست خفیفہ. جیسے کوا ہے، کوا حرام ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کوا حرام ہے، بعض لوگوں کے نزدیک کوا کھانا حلال ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، یعنی ان کے نزدیک کوا کھانا عبادت ہے. مطلب یہ کتنی بڑی بےغیرتی کی بات ہے کہ آپ دیکھیے کتنا مطلب انسان کو احتیاط کرنا پڑتا ہے. ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا بدعت ہے، گناہ ہے، یعنی منائیں گے تو آپ بدعتی ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، یعنی معاذ اللہ جہنمی بن جائیں گے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. لیکن ایسے ہی کوا خوروں کے نزدیک اگر کوا کھاتے ہیں تو ان کے نزدیک ان کے فتویٰ میں موجود ہے کہ وہ اس کو حلال ہی نہیں، خالی حلال نہیں بلکہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور دیکھیے وہ اس کو عبادت کا کام سمجھتے ہیں، یعنی وہ کوا کھا کے جنت میں جا سکتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے. مگر اصل جو ہے جو شرعی مسئلہ ہے، کوا کھانا حرام ہے اور اس کی بیٹ کیا ہے، وہ ہے نجاست خفیفہ. اور بھی تو اونچے اڑتے ہیں، حلال پرندے بھی تو اونچے اڑتے ہیں، جیسے کبوتر ہے. تو یاد رکھیے گا حلال پرندے جو اونچے اڑتے ہیں ان کی بیٹ یاد رکھیے گا وہ پاک ہے. جیسے کبوتر، پاک کا میں نے ابھی مطلب بیان کیا تھا. پاک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھانا شروع کر دیں گے، پاک کا مطلب یہ کہ آپ کے جسم پہ پڑے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. نماز کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، پر کھانے کے حوالے سے ہم مسائل بیان نہیں کر رہے ہیں، تو وہ تو جب آئیں گے تب آئیں گے. ابھی ہم یہ مسائل بیان کر رہے ہیں. حلال پرندہ جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، چڑیا بھی یاد رکھیے گا حلال ہے. اب یہ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ کبوتر کیوں حلال ہے، چڑیا کیوں حلال ہے، اس کے اپنے احکامات ہیں. اس کے فقہاء کرام نے اپنی شرائط بیان کی ہیں کہ یہ پرندے کیوں حلال ہے، یہ کوا کیوں حرام ہے، یہ بھی بیان کیا. اس کی پورے اپنی ڈیٹیل جو ہے ان کے مسائل ہیں. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر رحمتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ان کی بڑی تفصیلات بیان کی، ان احکامات کی. اللہ فقہاء احناف کو سلامت رکھے. بہرحال یہاں پر میں آپ کو عرض کر دوں کہ حلال پرندہ کون ہوتا ہے، حرام پرندہ کون ہوتا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے، لیکن آگے جا کے ابھی وہ ٹاپک ہی نہیں ہے ہمارا. تو یہاں پر خلاصہ پرندوں کے حوالے سے ہوا کہ وہ پرندے جو اونچا نہیں اڑتے ہیں ان کی بیٹ کیا ہے، نجاست غلیظہ. جیسے مثال کے طور مرغا آیا، مرغے نے آپ کے گود میں تھا، اس نے بیٹ کر دی. اب اگر اس کی نجاست وہ بیٹ درہم سے زیادہ لگ گئی، آپ اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنی ہو تو اس کپڑے کو پاک کرنا یہ فرض ہوگا. یہ تو ہو گیا مرغا، آپ بعضوں کو شوق ہوتا ہے نا، وہ پالتے رہتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن نجاست کے احکامات کا خیال رکھنا ہوگا. اگر وہ بیٹ کر دے گا تو وہ آپ کا کپڑا جو ہے نجاست غلیظہ اس پہ لگ جائے گی. اور کوا جو حرام پرندے اونچے، اور جیسے کوا ہے، چیل بھی اسی میں آتی ہے، باز ہے، یا ایگل جس کو ایگل بولتے ہیں، گانٹ میں سونانچ، وہ اگر ہے وہ نجاست کر دے، کیونکہ حرام پرندہ جو اونچا اڑتا ہے، ٹھیک ہے، حرام پرندے جو اونچے اڑتے ہیں ان کی بیٹ کیا ہے، نجاست خفیفہ. اور حلال پرندے جو اونچا اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بیٹ کیا ہے، پاک ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ کا. حلال پرندے جو اونچا اڑتے ہیں ان کی بیٹ ہے پاک. تو آپ نماز کو جا رہے تھے، کبوتر نے بیٹ کر دیا، آپ نے دیکھا کبوتر نے بیٹ کر دی، تو اگر آپ اس کو پاک نہیں کرتے نماز ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو لگا کے رکھیں گے نماز میں پڑھنے، کیونکہ لوگوں کو گھن ہوگی نا. اس کو پاک کپڑے کو دھو لیجئے آپ.
لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے جہاں تک بات ہے تو آپ کا وہ کپڑا پاک ہے۔ حلال پرندہ جو اونچا اڑے، یہ کیوں بیان کیا جائے جو اونچا اڑے جو اونچا نہیں اڑے، اس کا فرق ہے۔ حلال پرندہ جو اونچا اڑے اس کی بیٹ پاک ہے، اور پرندہ جو اونچا نہیں اڑتا اس کی کیا ہے، غلیظہ، بھلے وہ حلال پرندہ ہو، جیسے مرغا ہے، مرغا تو حلال ہے نا، لیکن اونچا نہیں اڑتا، لہٰذا اس کی بیٹ کیا ہے، غلیظہ۔ اور وہ اب پھر اس کے بعد ایک پرندہ بچتا ہے حرام پرندہ، تو وہ اگر اونچا اڑتا ہے تو پھر اس کی بیٹ بھی کیا ہے، خفیفہ۔ یہ ہو گیا۔ تو یہاں تک ابھی ہم بیان، مجھے لگتا ہے یہاں تک کافی ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے مزید احکامات بیان ہوں گے۔ آپ سے عرض ہے برائے کرم عقائد و فقہ کلاس میں ضرور شامل ہو جایا کریں۔ تقریباً روزانہ ہی 9:30 بجے کلاس ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ ہوتی ہے۔ آج میں نے زیادہ وقت لے لیا کیونکہ میں نجاست غلیظہ کے احکام بیان کرنے کی طرف ظاہر سی بات ہے بات نکل پڑی تو بیان کرنا پڑا، اس لیے تھوڑا ٹائم لگ گیا، ورنہ تقریباً آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ اب سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی ضرور شامل ہو جایا کیجیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب وقت ہے مدنی مذاکرے کا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجیے۔ فیس بک پر مدنی چینل لائیو سرچ کریں گے تو، یا یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ مدنی مذاکرہ دیکھ سکیں گے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ کل شب میلاد ہے، کل ظاہر سی بات ہے کلاس نہیں ہو پائے گی۔ کل الحمدللہ بہت بڑی شب ہے، کل ضرور شرکت کیجیے گا، اور پرسوں جلوس میلاد میں بھی شرکت کیجیے گا، اور اپنے ایمان کو ان مبارک اجتماعات سے ضرور مضبوط کیا کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔